بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ 13ویں پارے کے پہلے پاؤں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے۔ 12ویں پارے کے آدھے کے بعد سے یہاں تک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ پاک نے احسن القصص، سب واقعات میں عمدہ ترین واقعہ یہ فرمایا ہے۔ تو اس واقعے میں بڑی نصیحتیں، بڑی عبرتیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا بالآخر انجام کیا ہوتا ہے وہ، دھوکہ دینے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور جو آدمی حق پر جمع ہوا ہوتا ہے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، بڑے عجیب پہلو اس میں ہیں واقعے میں۔ اور ویسے بھی واقعے کے بیچ میں عشق و محبت کی کہانی بھی آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے ابا یعقوب وہ پیغمبر ہیں، ان کے دادا اسحاق وہ پیغمبر ہیں، ان کے پردادا ابراہیم وہ پیغمبر ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کو کہا کرتے تھے کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ تو وہ ان کو یہ خاص شرف ہے کہ 4 پیڑھیوں تک برابر پیغمبر یہ لوگ۔ ان کے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ یہ 2 بھائی ایک بیوی سے تھے یعقوب علیہ السلام کی، اور 10 بھائی ایک بیوی سے تھے، کل 12 بھائی تھے یہ۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن دیا تھا اس کی بہت تعریف حدیثوں میں بھی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لأعطی شطر من الحسن۔ شطر جو ہے نا وہ حصے کو بھی کہتے ہیں، اور شطر جو ہے وہ آدھے کو بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب محدثین نے یہ بتایا ہے کہ پوری دنیا میں جتنا حسن ہے اس کا آدھا یوسف کو ملا تھا، اور آدھے میں بقیہ ساری حسینائیں پٹتی رہتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت غیر معمولی حسن ان کو دیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ پیغمبرانہ جو انداز ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آتے تھے یعقوب علیہ السلام کو۔ تو ایک تو ہونہار پنا جو ہوتا ہے، صلاح، نیکی، تقوی، رجحان خیر کا، وہ بھی تھا یوسف علیہ السلام نے۔ تو باپ ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ جو ان کے دوسری یعنی ان کے جو علاقی بھائی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی گویا دوسری بیوی کے جو 10 بیٹے تھے یہ بڑے تھے، یہ دونوں چھوٹے تھے۔ بڑے بھائیوں کے ذہن میں یہ آیا کہ ہمیشہ یوسف پہ نظر رہتی ہے بابا کی، اس کو کہیں بھیجتے نہیں، اس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتے، اس کو اس کی خیر خبر رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری خیر خبر کم کر دی۔ تو انہوں نے سوچا کہ باپ پیغمبر ہے، تو وہ لوگ سمجھدار تھے کافی، بھائی باپ نبی ہے، نبی کی توجہ جتنی اپنی طرف ہو اتنی اچھی ہے۔ تو نبی کی توجہ اپنی طرف جو کہ باپ بھی ہیں اپنی طرف کرنے کی صورت کیا ہے، یعنی کہ اس کی صورت یہ ہے کہ یوسف کو راستے میں سے ہٹاؤ۔ سب سے پہلی بات یہاں یہ آتی ہے کہ نیت چاہے کتنی بھی اچھی ہو، کام بھی اچھا ہونا پڑتا ہے اس کے ساتھ۔ نیت بھی اچھی ہو، کام بھی اچھا ہو۔ اگر نیت اچھی ہو لیکن کام اچھا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوتی چیز۔ اور کام اچھا ہونے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے موافق ہونا، کہ اس میں اللہ کا حکم ہے نہیں وہ دیکھنا، اور نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں وہ دیکھنا۔ ان 10 بھائیوں کی نیت قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یخر لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اگر یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے تو تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف زیادہ ہو جائے گی، اور تم ان کو نیک بننے میں بہت مدد ملے گی، تم بڑے نیک ہو جاؤ گے، اس کے بعد نبی کی توجہ بڑھ جائے گی۔ اس اچھی نیت سے وہ سوچ رہے تھے۔ جو ہوا اس میں یہ کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جو کہ مشہور ہے، پہلے ہی رکوع میں اس کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، اور سورج ہے، اور چاند ہے، یہ سب یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے دیکھا۔ ابا سے خواب کا ذکر کیا، والد صاحب نے کہا کہ بیٹے یہ خواب ایسا ہے کہ تو اپنے بھائیوں سے مت بول۔ اب وہ تو نبی تھے نا، سمجھتے تھے بات کو کہ بات کا کیا مطلب ہے،
11 ستاروں سے کیا مراد ہے، سورج اور چاند سے کیا مراد ہے وہ فوراً سمجھ گئے، اور سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے وہ بھی سمجھ گئے، تو اپنے بھائیوں سے مت بولو، تو وہ کوئی چال چلیں گے تمہارے ساتھ، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، بھائیوں کو چال سکھا دے گا۔ بہرحال یہ خواب بھائیوں کے علم میں آ گیا، کسی طریقے سے یوسف نے بھولے بن میں بول دیا یا کیا ہوا، وہ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائیوں کے علم میں آ گیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے علم میں یہ خواب آیا تھا، صرف یہ ہے کہ انہوں نے آپس کی جو پلاننگ کی وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو یوسف ہیں ان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہیے، تو کیا کریں۔ ایک مرتبہ ان کی شورا بیٹھی، مشورہ ہوا۔ ہر کام مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایسی چیزوں میں بھی مشورہ ہو۔ کہنے لگے، کچھ نے کہا کہ بھائی ان کو تو مار ڈالو، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، ان کو مارو نہیں، قتل نہ کرو ان کو، البتہ یہ ہے کہ ان کو ایک جنگل کے کنویں میں ڈال دو، جنگل میں مسافرین گزرتے رہتے ہیں، کوئی پانی کے لیے پہنچے گا، اگر یہ زندہ رہے گا تو اس کو پکڑ لیں گے، وہ تو چلو اپنے سے تو جان چھوٹ جائے گی، اس کو غلام بنا لیں گے۔ یہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہاں بھی کسی کنویں میں ڈال دینا چاہیے۔ والد صاحب سے آ کے اجازت لے رہی تھی یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی، تو کہنے لگی ابا جان آپ تو ہم کو کبھی ہمارے ساتھ کبھی یوسف کو چھوڑتے نہیں، اور ہم لوگ کل جو ہے نا ایک تفریح کا پلان کر رہے ہیں، کھیل کود کا پلان کر رہے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ بھی جائے گا، ہوا خوری کرے گا، کھیلے گا کودے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ جو کہا نا انا لہو لحافظون، یہی خطرناک بات ہے۔ جو کام اللہ کا ہے وہ بندے کو کبھی اپنے ذمے نہیں لینا چاہیے، اور اگر لے ذمہ داری کے اعتبار سے تو انشاءاللہ ضرور بولنا چاہیے۔ فیوچر کے جس کام میں آپ نے دعویٰ کیا اور انشاءاللہ نہیں کہا اس میں پھٹا یقینی ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ ہر وہ کام جو مستقبل سے متعلق ہے، فیوچر سے متعلق ہے، آپ نے اپنے ذمے میں لیا اور بولنے کا انداز دعوے کا ہے، ایسا کر کے ہی رہوں گا، اور انشاءاللہ نہیں بولے، وہ کام میں گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے منع کیا گیا کہ آئندہ کی کوئی بات آپ کو کرنی ہو تو انشاءاللہ ضرور اس کے ساتھ لگا دینا، کیونکہ بغیر انشاءاللہ کے بولنا ایک قسم کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ فوراً توڑ کے دکھا دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ ان لوگوں نے کہا، بابا جان نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر تم یوسف کو لے جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا لے۔ کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا لے، اور ہم 10 آدمیوں کی جماعت، پورا کا پورا گروپ، ہٹے کٹے نوجوان قوی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، بڑا نقصان ہوگا اس صورت میں، مطلب ہم تو پھر کسی کام کے ہی نہیں ہوئے۔ مگر یہ ہے کہ اصرار پر والد صاحب کو منا لیا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اصرار سے مان جایا کرتے ہیں چاہے اس میں نقصان نظر آ رہا ہو، کیونکہ وہ کسی کا دل بہت توڑنا نہیں چاہتے، اور یہ بالکل یقینی طور پر سامنے نہیں ہوتا کہ وہ گڑبڑ ہی کرے گا، کیونکہ جب تک شاہد موجود نہ ہو، گواہ موجود نہ ہو، حکم نہیں لگا سکتے، تو اس لیے امام کو جو ہے نا بہلا لیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ اور ان کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی یوسف کے پاس کہ تم بے فکر رہو، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تم صبر کر لو، اور یہ واقعہ جو ہے نا یہ سامنے پھر بعد میں آنے والا ہے، اور تم خود ہی ان کو بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ انہوں نے بچے کو، یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، ان کو پکڑا اور جناب والا اس کو ان کا کرتا اتارا، معصوم بچہ، حسین و جمیل، خوبصورت، صالح، اور پکڑ کے سب نے اس کو کنویں میں ڈھکیل دیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے 10 بھائیوں نے مل کے اپنے ہی سگے بھائی کو، باپ شریک بھائی کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا بچہ کہ کچھ سمجھتا نہیں تھا، اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ ڈیفینس کر سکتا 10 آدمیوں کا، یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے رکھو۔ کنواں تھا ایک دم جنگل میں، اور گہرا کنواں تھا، اندھیری رات تھی، رات میں کیا، اندھیرے میں کیا، جنگل میں کیا، کنویں میں۔ اب اندازہ لگاؤ کیا اس بیچارے پہ بیتی ہوگی، اس وقت تو بیچارہ ہی بولیں گے نا، کم از کم تو کچھ حیرت نہیں ہے بولے تو۔ واپس جب آئے والد صاحب کے پاس میں تو انہوں نے یہ کہانی والد صاحب کے سامنے کی کہ پہلے تو رونے لگے سب، مگر مجھ کے آنسو، شو پٹ اپ کا رونا۔ وہ ہمارے پاس، آپ لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہوگا کہ گاؤں دیہات میں بسوں میں جو ہے نا کوئی دوا والا چڑھ جاتا ہے اوپر اور بیچنا شروع کر دیتا ہے وہ، تو ایک دن اس نے اپنے جیب میں سے شیشی نکالی، میں بس میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا نزلہ ہو، کھانسی ہو، زکام ہو، بلغم ہو، اور اگر کہیں رونا ہی پڑ جائے، یہ بول رہا ہے،
اور اگر کہیں رونا ہی پڑ جائے تو یہ دوا ہے، ایک قطرہ ادھر لگا دو، ایک قطرہ ادھر لگا دو، آنکھوں سے پانی رواؤں. تو ایسی کوئی تدبیر کی ہوگی انہوں نے، وہ دوا لے لی ہوگی اس سے. بابا کے پاس گئے رات میں اور وہاں جا کے رونا شروع کر دیا بابا کے سامنے، اور کہنے لگے ابا جان کیا بتائیں، ہم لوگ جو ہے نا جاگنگ کر رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، اور یوسف کو سامان کے پاس میں بٹھایا تھا. ہم واپس آنے تک یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ان کی جو قمیض تھی وہ خون میں لطف کر کے ایک بھیڑیے کو ذبح کر کے وہ دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غریب سے کرتا بھی کھینچ لیا، یوسف علیہ السلام سے کرتا بھی اتار لیا، بے دردی کا، بے مروتی کا، یعنی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ سب یوسف کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ اس کرتے کے اندر خون میں لطف کیا اس کو، اور جو ہے نا جھوٹے خون کے ساتھ. جھوٹا خون اس لیے قرآن پاک میں تو جھوٹا خون کہا گیا ہے. تفسیر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کرتا رنگ کرتے ہوئے خون میں، بھیڑیے کے خون میں، یعنی بھیڑ کے بکرے کے خون میں کرتے کو رنگین کرتے ہوئے یاد نہیں رہا ان کو کوئی کرتا پھاڑنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے بچے کا خون ہے. یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھا، کہنے لگے سمجھدار بھیڑیا تھا کہ کھا بھی گیا اور کرتا تک نہیں پھٹا. اتنا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ میرے بچے کو کھا بھی گیا اور کرتا پھٹا تک نہیں اس کا. خیر بہرحال اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فصبر جمیل، مجھے صبر کرنا ہے، اور جمیل صبر کرنا ہے. صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کی تقدیر پر آدمی کو کوئی شکایت نہیں. کیوں ہوا، کیسے ہوا، اللہ نے کیوں کیا، اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی، بچے کا کیا قصور تھا، باپ نبی تھا، باپ کا کیا قصور تھا، یا ایسے سوالات جو اٹھتے ہیں نا عام طور پر، کوئی گناہ کیا ہوگا، یہ تو معصوم بچے ہیں، ان کے اوپر کیوں زیادتی ہو رہی، بھائی آپ کو کیا قصہ ہے ان کو معلوم ہے. اس صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ جو واقعہ خلاف طبیعت پیش آئے اس میں اللہ سے شکایت نہیں کرنا. رونا آتا ہو روئیے، تکلیف ہوتی ہو تو آہ کیجیے. تکلیف میں آہ کرنا، رونا، کراہنا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن دل سے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا کہ اللہ پاک جو آپ کی مرضی ہے. اس میں کوئی مصلحت ہوگی آپ ہی سمجھتے ہیں. ادھر قصہ یہ ہوا کہ یقیناً ایک قافلہ گزر رہا تھا، ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی. انہوں نے کنویں میں جو ہے نا جو اپنا ڈول ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ سجھا دیا کہ ڈول میں وہ بیٹھ گئے. اور یہ خدا کی کرنی ہے کہ اتنے گہرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو چوٹ نہیں لگی، کچھ نہیں ہوا. وہ اندھیرے میں جا کے ایک طرف بیٹھ گئے نیچے. اور حدیثوں میں آتا، روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاتھ پہ لے کے بٹھا دیا نیچے. اور یہ بھی عجیب شان ہے کہ جو جبرائیل لے کے ہاتھ میں بٹھا سکتا ہے وہی جبرائیل ہاتھ سے لے کے یعقوب کے پاس بھی پہنچا دے سکتے تھے. 1 سیکنڈ کا تو کام تھا وہ، لیکن وہ کاموں میں دخل نہیں دیتے. جیسا ہونا ہے ویسے ہی ہونا، اور جہاں جس کی مدد کرنا ہے اسی کرنا. یہ بھی اللہ کے بڑے عجیب کام ہوتے ہیں. بعض پہلو جو ہے نا بہت سوچنے کے ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب ہیں، اور کتنی اللہ کی مدد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے ارادے سے غار ثور میں جا کے چھپے دشمنوں سے بچنے کے لیے. ہجرت فرماتے ہوئے سیدھا جا نہیں سکتے تھے، چھپنا تھا. غار ثور میں چڑھا ہوں 2-3 مرتبہ، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے زیادہ ٹائم خالی چڑھنے میں لگتا ہے. اور اس وقت کا راستہ تو پتہ نہیں اور کیسا ہوگا، آپ اندازہ لگائیے. سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب وہاں دشمن پہنچا ان کو تلاش کرتے ہوئے تو حضور فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، آپ ڈرو نہیں. حضرت صدیق اکبر کو تسلی دی. اللہ ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ پھر پہاڑ میں ان کو جا کے چھپنا پڑ رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی نظام ہے، تقدیری نظام ہے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے حالات کہ قیامت تک مسلمانوں کو سبق ملتا رہے کہ ان کو کیا کرنا پڑتا ہے اس دنیا میں. ورنہ تو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کسی ہڈن جگہ پہ رکھ دیتے، چھپا دیتے، فرشتے کے ذریعے سے اٹھا کے انہیں پہنچا دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان سے اٹھا کے رکھ دیا تو حضور کے ساتھ میں تو اس سے آگے بہت کچھ ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بڑا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کے اس میں آتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے ہی قیامت کے قریب آئیں گے دجال کو مارنے کے لیے، اسی لیے ان کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے. تو وہ کوئی بات نہیں ہے، مگر اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ ہجرت بھی کرنا پڑا، قوم چھوڑنے پہ مجبور بھی کر رہی ہے. پھر آپ پہاڑوں میں چلے گئے، اتنی دور غار ثور میں آپ رہے، 3 دن وہاں چھپے ہوئے رہے، پھر وہاں سے آپ چلے 13 دن میں کہیں جا کے آپ مدینہ منورہ پہنچے. تو یہ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے اور اللہ نے ان کو وہاں بچایا زخمی ہونے سے،
لیکن یہ انتظام نہیں کیا کہ جو کام ہو رہا ہے اس میں خلل ڈالے، وہ ہونے دو، وہ ایک تکویری نظام جو ہوتا ہے اپنے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، کاروبار میں، مسلمانوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے حسد کرنے والوں کے ساتھ، بھائی خواہوں کے ساتھ، خیر خواہوں کے ساتھ، بد خواہوں کے ساتھ، اپنی جان میں، اپنے مال میں، اپنے اس میں جو ہے نا، یہ ایک دوسرا نظام ہے جو اللہ پاک کا، اللہ مالک ہیں، وہ اپنے مملوک میں جو چاہے تصرف کرے، اور بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اس میں، اور اللہ تعالیٰ کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتے، یاد رکھ لو۔ اگر اللہ کوئی کام بغیر حکمت و مصلحت کے کرے تو اللہ کی الوہیت متاثر ہو جاتی ہے، کہ بیکار کام بھی کرنے والا کہیں اللہ ہو سکتا ہے؟ اللہ بیکار کام کرنے والا اللہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوگی۔ وہاں یوسف علیہ السلام جو ہے کنویں کے اندر تھے، تو جیسے ہی قافلے نے کنویں میں ڈول ڈالا اپنا، یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام جب باہر آئے تو وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے کہا وہ خوشخبری، یہ تو لڑکا ہمیں مل گیا، اور سامان بنا کے ان کو چھپا دیا، یہ تو اچھی چیز ہے، اس کو بیچ لیں گے۔ اس زمانے میں غلام بنانے کا رواج تھا، اب اس کا تو کوئی ہے نہیں یارو مددگار، اس کو پکڑ کے غلام بنا کے بیچ دیں گے۔ وہاں گئے، مصر کے بازار میں ان کو لے گئے، اور بہت معمولی درہم کے ساتھ، معمولی پیسوں کے ساتھ میں ان کو بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تھوڑے پیسوں میں بیچ دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ چھپا کے لائے تھے، ایک تو شکل صورت سے لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا نواب کا، ذرا بادشاہ کا بیٹا، یہ اسی خاندان کا ہے، تو اب بہت زیادہ شوق اٹھا بھی نہیں کر سکتے تھے، بہت زیادہ بولی وولی لگانے کا کام بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو چپکے سے ادھر ادھر مکا کر کے تھوڑے پیسوں میں بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بہت زیادہ انہوں نے بے رغبتی کا اظہار کیا یوسف کے بارے میں، یوسف کی قیمت اتنی نہیں تھی جتنی انہوں نے لگائی۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، پھر خرید لیا عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر نے خرید لیا، عزیز مصر کا جو وہاں کا گورنر تھا، ذمہ دار تھا، اس نے خرید لیا، اپنے گھر لے گیا، اور کہنے لگے کہ اس لڑکے کو اپنے پاس میں رکھو اور اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو۔ یوسف علیہ السلام وہاں پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں جیسے یوسف علیہ السلام اپنے شباب میں آئے تھوڑا سا، تو پہلے حسن کا وہ عالم تھا، اس پر سے جب ان کی جوانی آئی اور وہ اپنے عمر کی پختگی کو پہنچے، تو ظاہر ہے کہ وہاں سب کے لیے فتنے کا ایک سامان ہو گیا تھا بہت بڑا، متاثر ہوئے بغیر تو انسان رہ نہیں سکتا۔ تو حضرت مصر کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی۔ یہ تھے صالح نیک متقی، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی بری عورت نہیں تھی، لیکن عشق کا کیا علاج ہے؟ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کو آدمی کو قابو میں نہیں رکھتی تھی، اس میں نیکی بدی کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ محبت کے ساتھ میں غیر ضال ولا مضل، ایسی محبت یا اللہ دیجیے جو گمراہی میں نہ ڈالے۔ یہ حدیث شریف میں دعا آتی ہے، لیکن اگر محبت اتنی زیادہ ہوگی کسی سے بھی ہو جائے کہ وہ گمراہی کا شکار کر دیتی ہے، کیونکہ حب کا شیء یوم و یوسم، کسی بھی شے کی محبت تجھے اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ یہ ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں چیٹنگ کرنے سے کیا ہوگا، خالی دوستی رکھنے سے کیا ہوتا، ہماری نیت بڑی اچھی ہے، ہم تو ان کو تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی دوسرا تبلیغ کر رہا ہے؟ شیطان نے بٹایا ہوا ہے آپ کو کہ اچھا تو یہاں بیٹھ تبلیغ کرنے، تیرا کام کرتا ہوں ابھی میں۔ یہ لوگ کیب ہے، نمبر ہے 3532، اس کو ذرا ہٹا لو، شاید کوئی جانا چاہ رہا ہے، آپ کی گاڑی اس کو بلاک کر رہی ہے بیچارے، برائے مہربانی یہ 3532 جس کی بھی ہے کیا وہ جائیں، تھوڑا سا اس کو موو کر کے پھر آ جائیں، چلے نہ جائیں ادھر سے۔ یہ بات ہوتی ہے کہ اسی وجہ سے اسلام نے محبت کے اسباب سے روکا ہے۔ تم ایسے راستے پہ جاؤ مت کہ جہاں جانے کے بعد تمہارے کنٹرول سے باہر ہو جائے چیز۔ بات چیت کا پردہ بات نہیں کر سکتے آپ، خلوت بالاجنبی نہیں، تنہائی نہیں ہو سکتی آپ کی ان کے ساتھ، بات چیت نہیں ہو سکتی، لکھنا پڑھنا دوستی نہیں ہو سکتی۔ عورتوں کے تو نام تک کو ظاہر کرنے کو اسلام منع کرتا ہے۔ حضرت مریم کا نام اس لیے آیا کہ ان کو خدا بنا لیا گیا تھا، تو اس لیے ان کی وضاحت کے لیے بار بار مریم کا نام آیا، لیکن مریم کی امی کا جب نام ذکر آیا قرآن پاک میں تو نام نہیں لیا اللہ نے، امراۃ عمران کہا۔ تو یہ ہے کہ وہ جو پردے کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، بات چیت نہیں کرنے کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ سب عورت کو مظلوم بنا دیا گیا ہے، اس کو دبا دیا گیا ہے، نہیں، وہ ایسی مخلوق ہے اللہ کی، وہ ایسی جگہ پر ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی آپ موقع دیں گے تو نہ اس کے لیے اچھا ہے وہ، نہ انسانوں کے لیے اچھا ہے، امن پورا ڈسٹرب ہو جائے گا یہاں سے وہاں تک۔ اور
اور جو حجاب ہوتا ہے عورت کا وہ چہرے سے ہی زیادہ متعلق ہے. سب سے پہلے آدمی جو دیکھتا ہے وہ چہرے کو ہی دیکھ کے متاثر ہوتا ہے, اور چہرے سے ہی کتنا ہوتا ہے. آنکھ سے آنکھ لڑتی ہے تو ہی گڑبڑ ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی کے خالی بال دیکھ کے گڑبڑ ہو گئی, کسی کا ٹخنا دیکھ کے گڑبڑ ہو گئی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آنکھ سے ہی سارا مسئلہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب چہرے کا حجاب نہیں ہے. پرسوں ہم BBC سن رہے تھے, وہ اس نے ایک انٹرویو دیا ہوا تھا کسی پاکستانی خاتون کا, تو کہہ رہی کہ کہاں اسلام میں لکھا ہے کہ چہرے کا حجاب کہیں نہیں ہے, یہ ملا لوگ خامخواہ الٹا پلٹا کرتے رہتے. یہ اس نے بیان دیا. اچھا, یہ لوگ ہمارے جتنے جو میڈیا ہے نا, یہ بھی ایسی خبروں کو دینے میں دلچسپی رکھتا ہے تاکہ کچھ تو 10-5 کا دماغ تو بھی کم از کم خراب ہو سکے. یہ مطلب ہے بات کا. اور کیا مطلب ہے اس کے؟ اور کوئی ریزن تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی ریزن اس کا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو حسن کے جتنے حسن میں عشق میں مبتلا ہونے کے, محبت میں گرفتار ہونے کے, فطرے میں مبتلا ہونے کے, ایک جنس کے دوسری جنس کی طرف مائل ہو جانے کے جو اسباب ہیں ان سے شریعت جو ہے نا وہ روکتی ہے. ضرورت کا بھی اس میں لحاظ کیا گیا ہے, حالات کا بھی لحاظ کیا گیا ہے, اور بہت سی موقع محل کے اعتبار سے نرمیاں بھی دی گئی ہیں, لیکن اس چیز کو بہت وہ کیا گیا. ہوا یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بہرحال فریفتہ ہو گئی حضرت عزیز مصری کی جو بیوی تھی, اور انہوں نے ان کو اپنی طرف مائل کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ سے میں ڈرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے کہ اگر نوجوانوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ ان کو حسن و جمال والی اور حسب والی دو چیزیں, مطلب یہ کہ خوبصورتی بھی ہے کسی خاتون میں اور اس کے ساتھ خاندانی اعتبار سے وہ معزز بھی ہے, اور پھر وہ بلائے اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ نہ جائے اور اللہ سے ڈرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں اس کو اسپیشل جگہ دے گا. اس کو کہتے ہیں کردار یوسفی. حضرت یوسف علیہ السلام والے طریق کو اختیار کر لینا. وجہ اس کی ہے کہ اگر کوئی عورت حسب والی نہیں ہے, خود ہی طوائف میں سے روڈ پہ پھرنے والی ہے, آدمی خود ہی سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں 50,000 بیماریاں ہوں گی, کیا ہوں گی, میں کہاں جاؤں ادھر. یا یہ کہ صاحب عورت میں حسن نہیں ہے تو بھی آدمی کی طبیعت نہیں لپکتی کہ بھائی اتنا کوئی کیا مصیبت آئی ہوئی ہے میرے پاس حلال صورتحال جو بھی ہے. تو اس کی وجہ سے آدمی جو ہے, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 قیدیں لگائی جو عزیز مصری کی بیوی میں تھی. وہ یہ کہ ایک تو وہ حسب والی بھی تھی, شریف تھی, معزز خاتون تھی وہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حسین و جمیل بھی تھی ماج. تو اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جوانوں کو یہ بات بتائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام والے اس واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ آپس میں ایک موقع ایسا آیا کہ بیوی کی طرف سے ان کے اصرار بہت زیادہ ہوا ہے یوسف علیہ السلام پر. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ویسے میں انکار سے کام نہیں چل رہا ہے, تو وہ دوڑنے لگے. جب دوڑنے لگے تو یوسف علیہ السلام آگے تھے اور یہ پیچھے پیچھے تھی. خدا کی کرنی یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام باہر والے دروازے پر آئے تو باہر والے دروازے پہ عزیز مصر موجود, یعنی ان کے ہسبینڈ موجود تھے. جب ہسبینڈ موجود تھے تو کیا ہوا, فوراً بیوی نے ایک بیان دے دیا شوہر کو دیکھ کے, اور اس نے کہا کہ جو آدمی تمہاری گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. دیکھا کیسا کامنٹ الٹا کر دیا ہے. بات کی کہانی کیسی پلٹی ہے, فرشتوں کو بھی خبر ہونا مشکل ہے. اس نے کہا فوراً اپنے شوہر سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے, اگر کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ میں بدتمیزی کرنا چاہے تو اس کو کیا سزا دینی چاہیے. بولنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ اس وقت, سمجھ رہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ چیز ایسی ہے کہ غیرت ہوتی ہے انسان کو, وہ بیچارے خرید کے لائے گئے تھے تو 1 منٹ میں تو گردن زدنی ہو جاتی. علاج یہی ہوتا ہے کہ ختم کرو ان کو. تو محبت کا شکار تھی, مروانا بھی نہیں چاہتی تھی, الزام بھی دے دیا اس پہ کہ یہی غلطی کرنا چاہ رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ایسی سزا خدا نہ خواستہ اس کو نہ ہو جائے کہ میں اس سے ہی محروم ہو جاؤں. تو کہا کہ نہیں, اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے. خود ہی سزا دی, خود ہی مجرم بھی قرار دے دیا اور خود ہی ڈیسیژن بھی لے دیا کہ سزا کیا ہونی چاہیے. اللہ یوسنا وعدہ. حضرت یوسف علیہ السلام بیچارے سیدھے سادھے کہنے لگے کہ بھائی میرا قصور نہیں ہے, یہ مجھے بہکا رہی تھی. اب بات کس کی صحیح ہو کس کی صحیح نہ ہو. تو ایک بچہ تھا گہوارے میں, دودھ پینے والا بچہ, اس نے بولنا شروع کر دیا, کہنے لگا میں دوں گا اس کا ثبوت کہ کون اس میں غلطی پر ہے. اس نے یہ کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کے کپڑے چھینا جھپٹی میں پھٹ گئے, کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اپنی بات میں, یوسف جھوٹے ہیں. اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں, عورت جھوٹی ہے. یہ اس نے بیان کیا. فلم مارا قمیص ہو قدہ بندو کو, جب ان کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا.
پیچھے سے کا مطلب یہ کہ یوسف کو کھینچا جا رہا تھا، تو کھینچنے والا تو کوئی دوسرا ہوا نا، پھر سامنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، کوئی دوسرا جو ہے نا ڈیفینس کر رہا تھا، تو اس لیے اس نے بھی ایک لاجیکلی فیصلہ دے دیا کہ وہ یہ دیکھ لو کہ اس کی کرتے کا کیا حال ہے، کدھر سے اس کا کرتا پھٹا ہوا ہے۔ عزیز مصر سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ یوسف تم ان سے ہٹو، چھوڑ دو ان کو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے تھے وہ لوگ بھی، واستغفری لذنبک، کہا کہ تم معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور تمہاری یہ غلطی ہے یہ انہوں نے بتا دیا۔ مگر ہوا یہ کہ ایک پلان ہوتا ہے، ایک سیاست ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے کہ بھائی کیسے اس مسئلے کو نبھایا جائے، تو پھر ہوتے ہوا کہ ان کو جیل میں پہنچایا، کیونکہ عزت بھی تو بچانی تھی نا اپنی، مگر اصلاً عزیز مصر سمجھ گیا کہ غلطی جو ہے ان کی یوسف کی نہیں ہے۔ دوسرا قصہ پیش آ گیا، باتیں چھپانی کرتی ہے، وہ تشتش بام ہو گئی بات، پورے شہر میں ہلہ مچ گیا، شور ہو گیا کہ عزیز کی بیوی جو ہے نا وہ اپنے غلام کے ساتھ میں جو ہے نا وہ بدنیتی کر بیٹھی ہے، اور کیا واقعہ زمانہ آ گیا ہے، یہ کہ عورتیں کیسی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے 50,000 باتیں کرنی شروع کر دی خواتین نے کہ دیکھو اپنے غلام کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اچھا بتاتی ہوں کہ وہ جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہو نا اس کا علاج کرتی ہوں، سب کو دعوت دے دی اپنے پاس۔ یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں چھپا دیا، ان کو بتایا کہ میں جب تم کو آواز دوں تو تم سامنے سے آ کے چلے جانا، خالی بس یہاں ٹھہرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہارے کو چھپا کے رکھنا ہے، کسی کو دکھانا نہیں ہے۔ وہ آئی ساری کی ساری خواتین جو بڑی معزز تھیں ان سب کو اس نے بلایا، اور فروٹ کے طور پر، اسنیک کے طور پر ان کے سامنے پھل رکھے، اور کہا کہ تم خود ہی اپنے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے کھاتے رہو۔ سب نے چھریاں اپنے ہاتھ میں لے لی، پھل اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ آئے جس وقت میں پھلوں کو کاٹ رہے تھے، عزیز مصر نے یوسف کو پکارا کہ یوسف ذرا ادھر آنا۔ یوسف علیہ السلام سامنے ادھر کمرے سے نکل کے ادھر کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ بس اتنی تجلی کہہ لیجیے ان کی، اتنا جلوہ دیکھا تو عورتوں کی ٹکٹکیاں بن گئی ان پر، اور ان کو دھیان ہی نہیں رہا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، سب نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے پھلوں کے ساتھ، سب کے ہاتھوں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا، انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ ان کی چھری چل کہاں رہی ہے۔ قالوا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی دوسری مخلوق ہے، یہ سب عورتوں نے کہا۔ تو پھر عزیز مصر نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں غلطی میں مبتلا ہو گئی، یہ ہو گئی۔ اب وہاں تو چکر ہی دوسرا ہو گیا تھا، وہاں تو ہر کوئی پھر یوسف کو بہلانے میں لگ گیا تھا، ہر کوئی اس چاس میں سے ادھر نہیں تو ادھر نہیں، ادھر نہیں تو ادھر نہیں، ایسا مسئلہ ہونے لگا۔ پھر بہرحال سب نے مل ملا کے پلاننگ کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں پہنچا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ایک بات فرمائی، اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اگر تم میرا آفر مان لو تو میں ایسی تدبیر کروں گی کہ تم جیل میں نہیں جاؤ گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار مجھے جیل میں جانا پسند ہے بدکاری کرنے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمجھا رہے ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ناجائز کام کر کے آدمی کو فائدہ دکھتا ہے، اور جائز کام کرنے سے نقصان نظر آتا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے سے نقصان نظر آتا ہے، اور اللہ کا حکم کو توڑنے سے فائدہ نظر آتا ہے۔ مگر خدا ترسی کی بات، اللہ کو اپنا رب ماننے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہونے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس وقت نفع و نقصان کی پرواہ نہ کرے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ کرے کہ میرے اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس سے بحث نہیں۔ لوگوں نے سلطان محمود سے کہا کہ تم ایاز کو اتنا زیادہ کیوں چاہتے ہو، کہ بڑے بڑے وزیروں کو اتنا نہیں چاہتے اور غلام کو تم اتنا زیادہ چاہتے ہو۔ ایک مرتبہ یہ قیمتی ہیرا جو ہے، جو گویا سلطنت محمودیہ میں سب سے زیادہ قیمتی ہیرا شمار ہوتا تھا، محمود نے اس کو اپنے پاس منگوایا اور تمام وزیروں کے سامنے رکھ کے کہا کہ جانتے ہو اس کی قیمت؟ کہنے لگے جی بادشاہ سلامت اس کی قیمت کا اندازہ ہے۔ کہا کہ اس کو توڑ دو، یعنی کہ بادشاہ سلامت سمجھ میں نہیں آتی بات، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، آپ شاید ہماری عقل کا امتحان لے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ کے خزانے کو ہم اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچے، یہ تو اتنا لاسانی قیمتی تحفہ ہے کہ اس کی تو قیمت لگانی مشکل ہے، اور ہم اس کو توڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی نے نہیں توڑا وزراء میں سے۔ ایاز کو پکارا سلطان محمود نے، کہنے لگے ایاز ذرا یہ قیمت ہیرا ہے، کہنے لگے ہاں اس کی قیمت معلوم ہے؟ کہنے جی سرکار معلوم ہے۔ توڑ دیں اس کو۔ پتھر لے کے زور سے مار دیا اور چکنا چور کر دیا ایک دم کسی وزنی چیز۔ محمود جو ہے نا ظاہری طور پر غصے میں آ گئے، کہنے لگے یہ کیا تم نے بدتمیزی کی، میرے خزانے کا کتنا نقصان ہوگا کچھ پتا؟ یہ سارے بیوقوف بیٹھے ہوئے تھے جب کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں توڑے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت ہیرا چاہے کتنے قیمتی ہو آپ کی بات سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا،
آپ کی بات ہیرے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. کیا حیثیت ہے آپ کی بات کے مقابلے میں ہیرے کی؟ جب آپ نے کہا توڑو تو توڑ دو، بس اس کا ختم. آپ کی بات ہیرے سے زیادہ وزنی ہے. سلطان محمود نے کہا کہ دیکھو اس وجہ سے چاہتا ہوں اس کو، تم لوگ اپنی عقل پہ رہ گئے، یہ محبت میں آ گیا. ہوتا اصل میں میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ بندے سے جو چیز چاہتے ہیں وہ اپنی وفاداری چاہتے ہیں. نقصان کرا کے بھی دیکھنا چاہتے ہیں بعض مرتبہ کہ میرا وفادار ہے یا نقصان کا نفع نقصان کا وفادار ہے. کیا ہے اس کے دماغ میں، کتنی محبت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رب السجن احب الیہ، یا پروردگار میں جیل میں جاؤں گا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا. ایسے ہمارے واقعات زندگی میں بے شمار واقعات آتے ہیں دوستو. اگر کبھی بھی خیال آ جایا کرے نا تو ایک آدھ یعنی کبھی کبھی کم از کم اس کا مظاہرہ ہو جایا کرے اللہ، تو اب پتہ نہیں کہ کوئی بات پر اللہ راضی ہو جائے اور بخشش ہو جائے. بس اپنا ایک بھی نالا اگر پہنچے وہاں، اگرچہ کرتے ہیں بہت سے نالوں پر یاد ہم کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہے. آدمی تنہائیوں میں ایسی چیزوں میں وہ ایک بات بھی اللہ کو پسند آ گئی، وہ آتا تو کہیں گے کہ اس دن تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، جاؤ میں نے بخشا. دوسرے ساری چیزوں میں حساب کتاب چھوٹ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ اگر ناجائز کام کر رہے ہوں اور فائدہ ہو رہا ہو، اور جائز کام اور ضروری کام کر رہے ہو اور نقصان ہو رہا ہو، تو جو کام اللہ کی مرضی کا ہے اصل اس کو ترجیح دینے کا ہے. نوکریوں میں، جاب میں، فلاں پر بہت سی چیزوں میں ہوتا رہتا ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بات مانی نہیں تو وہ جیل خانے میں چلے گئے. جب جیل خانے میں گئے تو وہاں پر جیل خانے میں دو قیدی اور آ گئے، اور وہاں آنے کے بعد میں ان کے ساتھ دوستی ہو گئی، میل ملاپ. ان دونوں نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ خوابوں پر ہی چلا ہے زیادہ. پہلے خواب دیکھا، پھر اس کے بعد میں جیل میں آئے تو جیل والوں نے خواب دیکھا. انہوں نے ایک نے خواب دیکھا کہ صاحب میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. اور دوسرے نے یہ دیکھا کہ وہ شراب جو ہے نا وہ بنا رہا ہے، انگور سے شراب بنا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر دیں گے. تو یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بطور معجزہ آتی تھی، یعنی کنفرم تعبیر دیتے تھے. ایک تعبیر تو ہوتی ہے نا کہ اندازہ ہے کہ بھئی یہ ہوگا. اصل میں کیا ہے، ایک دنیا اور ہے میرے دوستو جس کی خبر بہت ہی کم لوگوں کو ہے. اس کو عالم مثال کہتے ہیں. عالم آخرت اور عالم دنیا سے ہٹ کے ہے وہ. جتنی چیزیں اس دنیا میں ہیں نا اس کی اصل وہاں ہے، اور پھر وہ عالم آخرت میں منتقل ہوں گی. اس کو عالم مثال کہتے ہیں. یہ خوابوں کی جو دنیا ہے نا یہ وہی ہے اصل میں، اس کا ایک حصہ ہے. یہ آدمی اس میں جا کے تھوڑا سا سیر کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اور وہ حقیقت ہے اس کی پوری. تو ہوا یہ کہ وہاں دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ چیز سکھائی ہے. پھر انہوں نے تبلیغ کی ان کی اور کہا کہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے دیا. اللہ نے مجھے اس لیے دیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. وہ زمانہ شرک کا تھا تو ان کو شرک سے توبہ کرایا، تبلیغ کی، ان کی دعوت دی. تو موقع سے فائدہ اٹھانا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، یہ بھی اس میں بات نکل آئی. اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے دی کہ ایک آدمی کو سولی ہونے والی ہے. خواب کا جو ہے نا مطلب، خواب کا اس مطلب سے کیسا تعلق رہتا آپ سمجھیے تھوڑا سا. جس کے سر پہ روٹیوں کی ٹوکری تھی اور پرندے کھا رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی کہ اس کو سولی ہوگی اور جب اس کو لٹکایا جائے گا تو پرندے اس کے سر کو پھوڑ پھوڑ کے کھائیں گے. اور دوسرا جو شراب نچوڑ رہا تھا اس کے بارے میں کہا کہ یہ بادشاہ کا خادم بنے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا. اور ویسے ہی ہوا تھوڑے دنوں میں. جو شراب پلانے والا تھا بادشاہ کا خادم بن کے، اس سے کہا کہ میرے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر کے خامخواہ مجھے یہاں ڈالا ہوا ہے. وہ بھول گیا جا کے. پھر وہاں جانے کے بعد ایک عرصہ گزر گیا، بضع سنین، کئی سال گزر گئے. وہاں یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہے. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. بادشاہ نے یہ دیکھا کہ 7 گائے ہیں، دبلی ہیں، اور 7 گائے ہیں موٹی ہیں. ادھر گئی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف. دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 جو ہے نا دبلی گائے ہیں، کمزور. یہ کمزور گائے موٹی گایوں کو کھا رہے ہیں. اور 7 بالیاں اس نے دیکھی گیہوں کا جو وہ پھلنا ہوتا ہے نا سامنے، گیہوں کا جو وہ پھل ہوتا ہے اس کو بالی کہتے ہیں. 7 بالیاں سبز دیکھی اور 7 خشک دیکھی. بادشاہ نے کہا کہ بھئی مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. وہ اس نے شورا کو جمع کر کے سب لوگوں نے کہا کہ یہ اوقاف اعلیٰ میں یہ ایسے ہی خواب ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بادشاہ السلام.
یہ کوئی خواب ہے بلا موٹی گائے ہے دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہے ہیں، تو خواہ پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کیا تھا. اس کو اذکار احلام کہتے ہیں. جب یہ بات ہو رہی تھی تو وہ جو شراب پلانے والا خادم تھا اس کو یاد آیا گیا کہ یہ چودھریاں کہاں سے دے سکتے تعبیر کا مطلب، وہ تو تعبیر بتانے والا وہاں بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ بادشاہ سلامت میں لے کے آؤں گا آپ کے پاس واقعی